بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پنجاب اسمبلی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک رکن نے دوسرے رکن کو تھپڑ مار دیا۔ جو اس واقعے کی ویڈیو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دونوں ہی جو ایم پی اے صاحبان ہیں وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوئے، لیکن آخر میں پھر جو اپوزیشن والا ہے اس کا جو ہاتھ ہے وہ حکومت والے جو معزز رکن ہیں ان کے چہرے تک پہنچ گیا، جو کہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں بلکہ قومی اسمبلی میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس سے جو سیاستدان ہیں وہ صرف ایک پارٹی جو ہے اس کا امیج خراب نہیں ہوتا، تمام سیاسی جماعتوں کا امیج خراب ہوتا ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے اسی پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد فجر صاحب ڈسکوالیفائی کر دیا، اور ایک ایم این اے جو ہیں تحریک انصاف کے احمد چٹھا صاحب ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ اور چند دن پہلے ہمارے پروگرام میں بیرسٹر گور علی خان مین پاکستان تحریک انصاف انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے تقریباً 75 کے قریب جو ارکان قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور ارکان سینٹ ہیں ان کے سروں پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور ایک طرف سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے مختلف شہروں میں جرگے جو ہیں وہ خواتین کے قتل کا حکم دے رہے ہیں۔ کوئٹہ اور تھرپارکر کے بعد اب راولپنڈی جیسے شہر میں بھی ایک لڑکی جو ہے اس کو جرگے کے حکم پر قتل کر دیا گیا ہے، جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ کافی کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ قانون کی جو کمزوری ہے یہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب اسلام آباد میں جو گدھے ہیں ان کا گوشت بھی جو ہے وہ برآمد ہو رہا ہے۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شزرہ منصب صاحبہ، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی، ملک عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک تحفظ آئین کے نائب صدر جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ ان کو اس لیے بلایا کہ 31 جولائی کو ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے۔ شزرہ صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدان جو ہیں وہ ایک کلاس کے طور پہ، ایک طبقے کے طور پہ پہلے ہی ان پہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، مزید بدنام ہوں گے؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے دیکھیے اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے بارے میں ویسے ہی بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سیاستدان بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ کہ سیاستدان زیادہ تر یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے اپنے آپ کو حاضر رکھیں، عوام کی خدمت کریں۔ جو حلقے کی پالیٹکس ہوتی ہے نا اس میں سیاستدان جو ہوتا ہے وہاں کا ایم این اے ایم پی اے وہ ایک سارٹ آف اے ونڈو ٹو آل چیزیں ہوتا، لیکن اس قسم کے واقعات میرا خیال ہے انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونے چاہیے۔ اب اس کا واقعے کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہاں اس لیے ہم کسی کو بلیم تو ابھی نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بات چیت کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے لہجے سے، اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو ضرور حل کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب سے پی ٹی آئی اس ملک میں آئی ہے ایز اے جماعت، تب سے لہجوں کے اندر بھی جو ہے ایک بدصورتی اور ایک لڑائی اور ایک پرسنل سیاست کو پرسنل لیول پہ لے جانا انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آ چکا ہے، ہماری سیاست کا حصہ بن چکا ہے، جو اس سے پہلے ایسا کم ہوتا تھا۔ اچھا عامر ڈوگر صاحب، اگر آج پنجاب اسمبلی میں یہ پی ٹی آئی کا رکن جو ہے وہ ایک حملہ نہ کرتا حکومتی رکن پہ، تو ہم یہ ڈسکس کرتے کہ احمد فجر صاحب اور احمد چٹھا صاحب کو جو نااہل قرار دیا گیا ہے صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے، لیکن اب تو ہم وہ جو تھپڑ ہے اسی کو ڈسکس کریں گے۔ امیر صاحب، آج احتجاج ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی میں، احمد خان بچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں نااہل کر کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح احمد چٹھا صاحب جو ہمارے گجرانوالہ سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور گجرانوالہ سے یہ تیسرے ایم این اے ہیں جو شکار ہوئے ہیں۔ یہ عوامی مینڈیٹ کی توہین تو اپنی جگہ کہ تیسرے ایم این اے سے پہلے احسان ورک صاحب، پھر بلال اجاز صاحب اور احمد چٹھا صاحب، جن کو پچھلے 2-3 مہینے میں نااہل قرار دے دیا گیا۔ ہم جب احتجاج کرتے ہیں اور عوامی مینڈیٹ کی آپ توہین کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ عدالتوں کو اپنے تابع بنا کے
سپیڈی ٹرائل کے ذریعے ہمارے اراکین کو نااہل کرتے ہیں اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں، تو اس احتجاج کا، اور پھر آپ ہمیں اسمبلی میں احتجاج بھی کرنے نہیں دیتے، اور اس احتجاج پر جو نعرے بازی اور جو ریئیکشن آیا، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ بالآخر یہ وہ ریئیکشن ہے جو پنجاب کے اندر پنجاب پولیس ہمارے اراکین اسمبلی کے ساتھ کر رہی ہے، الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور عدالتیں ہمارے ساتھ کر رہی ہیں۔ ہمیں تو ہر جگہ سے کرش کر کے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور اگر ہم احتجاج کریں تو پھر ہمارے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ جب ہاتھا پائی میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تھپڑ کدھر سے آیا اور کدھر چلا گیا۔ میں ذاتی طور پر اس واقعہ اور اس طرح کے واقعات کا کبھی حامی نہیں رہا، اور صاف ستھری سیاست کا حامی ہوں، لیکن یہاں نہ سیاست رہی، نہ یہاں کوئی یہاں جس کو کہتے ہیں نہ کوئی جمہوریت ہے، اور نہ یہاں کوئی عوامی مینڈیٹ ہے۔ یہاں تو ہر چیز کی نفی کر کے ایک شخص کو اور اس کی ایک جماعت کو طاقت کے زور کے اوپر آپ نشان عبرت بنا رہے ہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا کہ آپ ماضی کے فیصلوں سے آپ نے سبق سیکھا کہ ماضی میں جب آپ نے ایسا کچھ ہوا تو کیا ہوا؟ بالآخر کردار زندہ رہا، نظریہ زندہ رہا، اور سب چلے گئے، اور رہے تو وہی لوگ جو سامنے کھڑے رہے اور ڈٹ کر رہے اور تاریخ کا وہ حصہ بن گئے۔ جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اب آپ کی جو تحریک تحفظ آئین ہے اس نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے 31 جولائی کو، تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں، تو اس سے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت جو ہے اس کا نیریٹو مضبوط ہوا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ وائلنس پہ یقین رکھتی ہے؟ شکریہ میر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی ماحول میں بہت تلخی آ چکی ہے، گلی محلوں کے لیول تک لوگ پولرائز ہو چکے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اسمبلی کے اندر یہ ہونے والا پہلا واقعہ ہے۔ ہاں، آپ کو یاد ہوگا، میں نے تو پڑھ رکھا ہے، ایک ریفرنس آپ جب یہ گفتگو کر رہے تھے فوراً ذہن میں آیا، انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، 1958 میں ڈھاکہ میں ایک پروونشل اسمبلی کے اجلاس میں وہاں کے جو ڈیپٹی اسپیکر تھے شاہد علی صاحب، اجلاس چل رہا تھا اور اسی طرح حکومت اور اپوزیشن کی وہاں پر گرما گرم بحث ہوئی، بحث لڑائی میں تبدیل ہوئی، تو ایک ممبر نے پیپر ویٹس جو رکھے جاتے تھے کاغذ کے اوپر، وہ اٹھا کر مارا اور وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو لگا، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کی اس وقت وفات ہو گئی۔ اس وقت نہیں ہوئی، وہ کافی دیر ہسپتال میں بھی رہے۔ تو اس کی اسمبلیوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد پابندی لگ گئی کہ کوئی پیپر ویٹ اور کوئی اس طرح کی شے یا کوئی بوتل یا کوئی گلاس یا کوئی کپ ادھر ٹیبل کے اوپر سامنے نہیں پڑا ہونا چاہیے۔ تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر مارشل لا لگ گیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر مارشل لا بھی لگ گیا۔ تو یہ ایک طویل اس چیز کی تاریخ ہے۔ ہم دنیا بھر کی اسمبلیوں کے اندر دیکھتے ہیں، جاپان کے اندر جب بھی کبھی وہاں کے اجلاسوں کی اکثر اوقات سال میں 1-2 دفعہ وہ فوٹیجز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں آپس میں ٹریجری اور اپوزیشن۔ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں فرینکلی ہم ماحول کو بہت تلخ بنا چکے ہیں اور بہت پولرائز ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے شاید لوگوں کے دلوں میں سیاست سے ایک اکتاہٹ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ اپنے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، اس ملک کی اشرافیہ الجھی رہتی ہے، اور جو اس ملک کے جو عوام ہیں اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ مکمل طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آج میر صاحب اگر ہم اس ملک کے حالات کو دیکھیں تو آدھی آبادی ہماری تقریباً سطح غربت سے نیچے جا چکی ہے، 46%، اور یہ کوئی پاکستانی ادارہ نہیں کہہ رہا، یہ غیر ملکی ادارے کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ آج پاکستان کی جو ٹیکسیشن کا جو نظام ہے اس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن کوئی ان کے لیے ریلیف نہیں ہے، کوئی ان کی بات نہیں ہے۔ زراعت کو تباہ کر دیا گیا ہے، 5 آپ کی بڑی فصلیں بحران کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن کسان کی آواز کوئی نہیں۔ خیبر پختونخوا کی آپ صورتحال دیکھ لیں، لاکھوں لوگ باہر نکل رہے ہیں امن کی خواہش لے کر، جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں۔ بلوچستان میں یہی صورتحال ہے، لیکن سیاست کہاں ہے؟ سیاست یہی ہے کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل ایک طرف۔ تو اسی لیے ہم نے اے پی سی بھی بلائی ہے کہ دیکھیں آج جس نہج پہ ہم نے اس ملک کو پہنچا دیا ہے، اس ملک کی سیاست کو پہنچا دیا ہے، اس کے اندر ایک بڑے تصفیے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اب یہ صرف ہم نہیں محسوس کر رہے، ہر پاکستانی نہیں محسوس کر رہا، جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رضا ربانی صاحب کا خط آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی بات کی،
یہی بات اپوزیشن بھی کرتی ہے. اب آپ یہی بات ہر رضا پاکستانی ربانی بھی چاہتا صاحب ہے. کو آپ حکومت کا حصہ سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا حصہ تو ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آر یو شور کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ ابھی تک تو ہے شاید, لیکن ان کا ایک بڑا احترام ہے قومی سیاست میں آئین سازی کے حوالے سے. تو آپ کہنا کہیں میں یہ رضا چاہ رہا- ربانی نے تجویز دی ہے نا, میں حکومت کو بیچ میں کیوں رضا لا رہے ہیں؟ ربانی صاحب کی تو میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ جماعتوں کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو اب ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنا بڑا ٹھیک ہے. جھگڑا پڑا ہوا ہے اس کا کوئی تصفیہ ہو, کوئی معاملات ہماری زندگیوں کے جب ایشوز کے متعلق. تصفیے کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں تو شزرا منصب صاحبہ, تصفیہ جو ہے وہ تو قانون کے تحت ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں تو تصفیے کے نام پہ جو جرگے ہیں وہ بیٹھ کے تو عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. چلے کوئٹہ کی بات چھوڑ دیں, آپ تھرپارکر کی بات چھوڑ دیں, یہاں پہ راولپنڈی جو بالکل پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کا بالکل ایک جڑواں شہر ہے, وہاں پر بھی یہ صورتحال جو ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس اس ایشو پہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہونا چاہیے لیکن عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ میر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے, اور یہ جو پچھلے دنوں میں بلوچستان میں واقعہ ہوا اور وہ ایک ویڈیو بہت ہی اندوناک ویڈیو سامنے آئی جس کی وجہ سے تمام لوگوں نے اس پہ بڑا ریاکٹ کیا اور اس چیز کا پتہ چل گیا. اس کے بعد آپ جیسے کہہ رہے ہیں پنڈی میں ایسے, لیکن یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں. ان کے پیچھے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور یہ جو سو کالڈ آنر کلنگ ہے, آنر کے نام پہ کلنگ, یہ سب سے زیادہ ڈس آنریبل چیز ہے کہ یہ آنر کے نام کے اوپر یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی نے جس کے اندر کہ عورت کو ایک سمبل بنا دیا گیا ایک گھر کے یا ایک خاندان کے آنر کا, اور پھر آئرونکلی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس گھر کی پیٹریارکل اس کو جو ہے ریپریزنٹ بھی کر رہی ہو, اور اس کو سپریس اور ریپریس بھی کیا جاتا ہے, اور اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے آنر کے نام کے اوپر. اس کے اوپر ضرور ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. 2004 میں پہلی دفعہ پاکستان پینل کوڈ کی امینڈمنٹ آئی جس کے اندر کہ کہا گیا کہ آنر کلنگ جو ہے وہ ایک قتل ہے. اس کے بعد 2016 میں جو اس میں چند لکوناز رہ گئے تھے اس کو بھی ایڈریس کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جو خاندان کے لوگ ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی زیادہ تر اس کے اندر کلوز ریلیٹیوز خاندان کے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں, تو یہ کہا گیا کہ وہ معاف کر بھی دیں. جو کہ آپ کو پتہ پہلے یہ ہوتا تھا, قندیل بلوچ کا آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا فیمس کیس تھا کہ گھر والے اس کو معاف کر دیتے تھے اور پھر اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی تھی, تو یہ کہا گیا کہ وہ معاف کر بھی دیں, پھر بھی اسٹیٹ جو ہے اس کو پنشمنٹ تک لے کے جائے گی. اس کی سزائیں بھی بہت کی گئیں, لیکن یہ ہمارے سوشل فیبرک کے اندر اتنا سیپ کر چکی ہے یہ چیز, اور اتنا زیادہ اندر جا چکی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, پروسیکیوشن, پولیس اور لوگوں کو خود بھی. تو بہت یہ افسوسناک واقعات ہیں, اور ہم سب کو اس کے اوپر ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ نے اس کو بڑی اسٹرانگلی کنڈیم کیا, اور ابھی انشاءاللہ پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوگا وہاں پہ بھی اس کو کنڈیم کیا جائے گا. اور یہ چیزیں ہیں عوام کے اندر, یہ مشکلات, یہ مسئلے جن کو کہ ہمیں آل پارٹیز میں بیٹھ کے کنڈیم کرنا چاہیے اور ایڈریس کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک ڈیو پروسیس میں سے گزر رہا ہے, اور اگر اس کو سزا ہونی ہوگی سزا ہو جائے گی, چھوٹنا ہوگا چھوٹ جائے گا, اس کی رہائی کے لیے ہم آل پارٹیز کانفرنس. اچھا, میں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب معاملہ جو ہے نا, یہ جو پاکستان میں غیرت کے نام پہ قتل غارت ہو رہی ہے, یہ اب فورن میڈیا میں بھی پہنچ گیا, اور عرب نیوز جو ہے اس نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, بہت سے دیگر مسلم ممالک میں بھی ہو رہا ہے. اور اس نے شروع کیا ہے کہ جی کچھ روز قبل بلوچستان میں ایک جوڑے کے قتل کی پریشان کن ویڈیو سوشل میڈیا پر سیلاب کی طرح امڑ کر آئی, اور لیکن دعا خلیل کو عراق میں سنسار کیا گیا, مونا حیدری کو ایران میں اس کے شوہر نے سر قلم کر دیا, فاطمہ سلطانی کو ایران میں اس کے والد نے چھرا گھونپ دیا, اور اسی طرح اسی سال 2025 میں بھارت کی ٹینس کوچ رادھتیا یادیو کو اس کے والد نے قتل کر دیا. اور یہ غیرت کے نام پہ قتل کی کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے, اور پاکستان میں اس عمل کے مختلف نام ہیں. سندھ میں کاروکاری, بلوچستان میں سیاہ کاری, اور پشتون علاقوں میں تورا تورا. تو ڈوگر صاحب, یہ جو راولپنڈی کا واقعہ ہے, آپ کا تعلق بھی ایک بڑے شہر سے, ملتان سے ہے. میں نے جو راولپنڈی کے منتخب ارکان ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں حنیف عباسی صاحب, ان سے سب سے اس پہ بات کی ہے, وہ سارے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن کنڈیم کرنا تو کافی نہیں ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ قانون جو ہے پاکستان میں وہ کمزور نہیں ہے, ایک مذاق بن گیا ہے, اور
راولپنڈی جیسے شہر میں جرگا حکم دیتا ہے اس لڑکی کو قتل کر دو اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. جی میر صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بلوچستان کا واقعہ جس نے پوری دنیا میں ہمارا ایک امپریشن جو دکھایا اور اس کے بعد ہم سب سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوا تو کافی ابھی اس صدمے سے نکلے نہیں تھے کہ یہ پنڈی کا واقعہ آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا عدالتی نظام سے جو اعتماد ہے وہ اٹھ گیا ہے. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں، اور اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں غیرت کے نام پہ قتل تو بڑی دیر سے ہو رہا ہے اور اس پہ قانون سازی جیسا کہ شجرا صاحبہ نے بتایا 2004 سے ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی ہے اور ہم خود اس سب کا حصہ بنے ہیں. لیکن ایک تو سوشل میڈیا، ایک معاشرے کے میں نے آپ سے سوال بے راہ روی اس لیے کیا کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلیجس افیئرز کے چیئرمین ہیں. جی بالکل. معاشرے میں جو بے راہ روی اور اس کے علاوہ جو خود لوگ اپنے ہاتھ میں، اسلام کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اسلامی نظام کے اندر بھی اس کی سزائیں ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے. اور اگر ہم اپنے قانون میں دیکھا جائے، جو پاکستان میں قانون ہمارے رائج ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے واقعات ہوئے، اسمبلی نے اس کے ساتھ اس کی اصلاحات کی اور بہتر سے بہتر لیجسلیشن کی. لیکن اس طرح سے کہ آپ اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیں گے اور پتہ نہیں وہ گناہ گار ہے بے گناہ نہ، آپ اور میں کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کہ ہم پسٹل اٹھائیں اور اس کو ڈس کر دیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم سب کو بیٹھ کے ایک تو معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے. اس میں سوشل میڈیا کا، اس الیکٹرک جو ہمارا سمارٹ فون ہے، یہ ڈیوائسز جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں، یہ اصل زہر قاتل ہے. اس نے بھی معاشرے کے اندر بہت زیادہ انتشار بھی پھیلایا ہوا ہے، برائی بھی پھیلائی ہوئی ہے. یہ سب ہم اس کے قصوروار ہیں. ہمیں سب کو بیٹھ کر اس کو بہتر بنانا ہوگا. اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ بھی سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس اس کے چیئرمین رہے ہیں، آپ نے بھی اس قسم کے ایشوز کو ٹیکل کیا ہے. تو یہ جو لڑکی ہے جس کا نام سدرا ہے، عمر صرف 19 سال تھی. 17 جنوری 2025 کو اس کی شادی ہوئی تھی اور پھر 11 جولائی کو یہ راولپنڈی سے لاپتہ ہو گئی اور پھر 12 جولائی کو پتہ چلا جی کہ اس کا ایک نکاح جو ہے مظفر آباد میں عثمان نامی شخص سے ہوا اور مقتولہ نے بیان دیا کہ سابقہ شوہر اس کو زبانی طلاق دے چکا ہے. اور 16 جولائی کو مسلح افراد مقتولہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کو زبردستی مظفر آباد سے راولپنڈی لائے اور یہاں پر 17 جولائی کو اس کو جرگے کے حکم پر قتل کر کے اس کی لاش دفن کر کے قبر کے نشان بھی مٹا دیے گئے. اب مقتولہ کے پہلے شوہر ضیاء الرحمان نے FIR درج کرائی ہے کہ اس کی بیوی نے بھاگ کر عثمان نامی شخص سے غیر شرعی نکاح کر لیا. اب اس کو ٹرن کیا جا رہا ہے، اس کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ صاحب، ہر غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتا ہے اس کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے، جس طرح کہ کوئٹہ والے واقعے کو بھی ٹوسٹ کیا گیا ہے. یہ جو معاملہ ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون پر عدم اعتماد ہے، جیسے کہ ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے؟ میر صاحب، اس میں سب سے پہلے ذرا میرا خیال ایک ڈیٹا سامنے رکھ لیتے ہیں. ناظرین کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے بھی بحث کے دوران ضروری ہے کہ ہمیں ایکسٹینٹ پتہ چلے کہ اس پرابلم کی ایکسٹینٹ کیا ہے. HRCP ایک ریلائبل ادارہ ہے اور ان کی پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال تقریباً 568 آنر کے نام پر، غیرت کے نام پر پاکستان میں قتل کیے گئے. اچھا، اس میں 185 مرد ہیں اور 346 عورتیں ہیں. جی ہاں، عورتیں زیادہ ہیں. اچھا، اب اس میں فردر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر 178 ہوئے، KPK میں 149 ہوئے، سندھ میں 156 ہوئے، بلوچستان میں 67 اور گلگت بلتستان میں 18. تو یہ آپ کے ملک میں گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک اور تمام آپ کے طول و عرض میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے. میں تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ اپنے بھائی ڈوگر صاحب سے ایک چھوٹا سا اختلاف کروں گا کہ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کلچرل پریکٹسز ہیں. یہ کلچرل پریکٹسز سینکڑوں سالوں سے ہمارے معاشروں کے اندر رائج ہیں. جی ہاں. اور یہ جو ابھی آپ نے ہماری بیٹی کا ذکر کیا کہ اس کے پہلے خاوند نے یہ کہہ دیا، ہمیں اپنے معاشرے کی حقیقتوں کا پتہ ہے کہ یہاں پر عورت کو سب سے پہلے اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے، وہ نہیں کسی کے ساتھ رہنا چاہتی، جو اس کا اختیار ہے، جو اس کو دین نے بھی دے رکھا ہے، تو وہ اس کو معاشرہ ایکسرسائز نہیں کرنے دیتا. اس کا خاوند اس کو طلاق نہیں دیتا اور پھر اس کو سپائٹ کرنے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے
اس کو تنگ کرنے کے لیے وہ اس معاملے کو الجھاتا چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ کلچرل پریکٹس ہے, ہمیں اس کلچرل پریکٹس کا تدارک کرنا ہوگا. بڑی شزرا بہن نے بڑا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ لیگل بتایا کہ کیا لاز کے اندر لکوناس تھے کہ 302 آپ کا کمپاؤنڈیبل افینس ہے. کسی بچی کا آنر کے نام پر قتل ہوا, والد کمپلیننٹ بن گیا, مارنے والا بیٹا ہے, بعد میں بیٹھ کے گھر کے اندر ہی صلح ہو گئی اور معاملہ اپنے انجام کو پہنچا ہی نہیں. تو یہ لاتعداد اس طرح کے واقعات جب ہوئے تو اس کے بعد قانون کے اندر تو تبدیلی ہم نے کر دی. آج بھی قانون میں یہ تبدیلی موجود ہے کہ یہ آنر کے نام پر جو قتل ہے, جو کلنگ ہے, یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے, اس کے اندر تصفیہ نہیں ہو سکتا. سیکشن 311 سیکشن 365 آف کرمنل پروسیجر کوڈ یہ اپلائی ہوتے ہیں اس میں. اسٹیٹ یہ بھی 2016 کے قانون کے تحت یہ اس میں فیصلہ کیا گیا, کیونکہ مدعی مل جاتا ہے, راضی نامہ کر لیتا ہے, کیس کو پرسو نہیں کرتا, تو اسٹیٹ اس کے اندر, ریاست اس کے اندر مدعی بنے. وہ بھی ہو گیا, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں 600 کے قریب, اور یہ تو وہ ہیں جو ہمیں پتہ چلے. کتنے ایسے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے عید کی ویڈیو تھی جو اب آ کر ہمیں پتہ چلی. تو اس پر بھی ایک APC نہیں ہونی چاہیے. تو نہیں, دیکھیں یہ جو کلچرل پریکٹسز ہیں نا, ان کلچرل پریکٹسز کو رد کرنے کے لیے, ان کا سدباب کرنے کے لیے معاشرے میں مکمل کنسنسس چاہیے. آج تک ہمارا ملک, ہمارے علماء کرام مثال کے طور پر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ 18 سال سے جو کم عمر کی بچی ہے اس کی شادی کی اجازت ہے. اچھا نہیں, اس پہ میں آپ سے مؤدبانہ اختلاف کروں گا. میں ایسے بہت سے علماء کو جانتا ہوں کہ جو اس پہ مانتے ہیں. وہ جو علماء جو اپنے تھوڑا بہت ذہن کا استعمال کرتے ہیں, جن کو دنیا کا پتہ ہے, وہ تو اس بات کو مانتے ہیں. لیکن آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل کیا کہتی ہے, اس کی کیا پوزیشن؟ اچھا چلے دیکھیں نا میر صاحب, ایک مجھے جملہ کہنے دیں کہ سعودی عرب کے اندر اگر یہ تبدیل ہو سکتا ہے, ترکی کے اندر ہو سکتا ہے, ایران کے اندر ہو سکتا ہے, پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اچھا, اور دوسری بات, تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے, تھوڑی سی ہمیں احتیاط کریں. لیکن آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر کیا ہے, تو میں لمبی بات آ رہا, لیکن اس کے جو چیئرمین ہیں علامہ راغب حسین نعیمی صاحب, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا ان کا موقف ہے. السلام علیکم راغب نعیمی صاحب, مجھے مختصر سا یہ بتا دیں کہ یہ جو اسلام میں جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے, اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں تو اکثر اوقات ان پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میر صاحب, بڑے واضح انداز میں یہ عرض کروں گا کہ غیرت کا قتل ماورائے عدالت قتل کی طرح کا ایک قتل ہے, اور اسلام میں کہیں پر بھی غیرت کے قتل کی کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت میں اس بات کی اجازت رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی نکاح کرنا چاہتا ہے تو انہیں ان نکاح کے وقت ان سے لازمی طور پہ پوچھا جائے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ نکاح کے موقع پر اپنے بیٹیوں اور بیٹوں سے ان کی اجازت لے لیں. اور اگر کہیں پر کوئی والدین راضی نہیں ہوتے ہیں تو شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی نکاح کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب, تھوڑی سی تو آپ کو اطمینان ہوئی. ایسے بھی علماء ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب ذرا اپنا دل جو ہے اس کو ذرا مضبوط کر لیں. ایک ایسا ایشو جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو ہے تو سچائی, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں اس کو ڈسکس کروں. اور وہ ایشو یہ ہے کہ قانون پاکستان میں جو ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے, وفاقی دارالحکومت, یہاں پر جناب جو ہمارے جو DC صاحب ہیں, جو فوڈ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ بھی ہیں, انہوں نے چھاپا مارا اور کئی من گدھے کا گوشت انہوں نے برآمد کر لیا ہے. اب ظاہری بات ہے آپ پریشان ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہ لاہور میں بھی گدھے کا گوشت جو ہے وہ پکڑا گیا, اور بھی شہروں میں پکڑا گیا ہے. تو اسلام آباد میں اگر یہ حال ہے تو باقی پاکستان کا کیا ہو. پہلے صرف ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں راشدہ شعیب کی. انتہائی نفاست سے پیک کیا گیا یہ گوشت گدھے کا ہے, جسے دیکھ کر گھن آتی ہے. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے ترنول کے ایک نجی فارم ہاؤس میں چھاپا مار کر 25 من گدھے کا گوشت اور 45 زندہ گدھے برآمد کیے. پولیس کے مطابق گدھے کا گوشت کاٹنے والا بظاہر چینی باشندہ گرفتار کر لیا گیا.
جس نے فارم ہاؤس سے گوشت کی ترسیل کے لیے کنٹینر اور چلرز کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق گوشت کی ترسیل یا سلاٹر ہاؤس کا کوئی اجازت نامہ برآمد نہیں ہوا۔ چینی باشندہ پاکستان وزٹ ویزا پر آیا تھا۔ کچھ فارن نان پاکستانی نیشنلز بھی ہیں جو اس کو یوز کرتے ہیں، کچھ ایک ایئرپورٹ بھی ہے، کچھ یہ ہے کہ کوئی ایکسپورٹ پرپز کے لیے یہ کیا جا رہا تھا، کچھ یہ ہے کہ کوئی اسلام آباد سے باہر سپلائی ہوتا ہے۔ بٹ دیز آر دا مکس رپورٹس، ایز آف ناؤ ہمیں کوئی کنکلوسیو ایویڈنس یا چیز نہیں ملی۔ وی آر آن اٹ، ہماری جو پولیس ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد کے تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکیوں کو پاکستان میں سلاٹر ہاؤس کھولنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بدنامی تو ہمارے تاجروں کی ہو رہی ہے، تو کاروبار تو چائنیز کر رہے ہیں۔ سرکاری سلاٹر ہاؤس ہونا چاہیے جہاں پر ایک چھت کے نیچے تمام لوگ آ کر جانور ذبح کریں، اس کی پراپر چیکنگ ہو۔ ضلع انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ فوڈ اتھارٹی اسلام آباد کے تمام ہوٹلوں، ریسٹورانٹس اور گوشت مارکیٹس میں معیاری گوشت کی فراہمی کے لیے سرپرائز وزٹ کرتی ہے۔ تاہم کچھ سال قبل لاہور میں گدھے کے گوشت کی برآمدگی کے بعد اب اسلام آباد کے شہریوں کی تشویش بڑھ گئی ہے اور وہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات اور ملزمان کی سزا کے طلبگار ہیں۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ شزرا منصب صاحبہ، یہ جو اکنامک سروے آیا نا ابھی، تو اس میں بہت سے لوگ جو انہوں نے نوٹس کیا کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو طرح طرح کے معنی پہنائے۔ اب پتہ چلا ہے کہ گدھوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے میں مسکرا کے بات کر رہا ہوں، لیکن اندر سے میں بھی خوفزدہ ہوں، کیونکہ ہم بھی اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی، ڈوگر صاحب بھی جاتے ہیں ادھر ادھر ریسٹورنٹس میں، کھاتے پیتے ہیں ہم وہاں پہ، پتہ نہیں ہم کیا کھاتے پیتے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ اگر کیپٹل میں یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کے علاقے میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی تشویشناک ہے چیز جو کہ ہمارے سامنے آئی ہے، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو باقی جو ہمارے رورل ایریاز ہیں یا ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ کہ کم اس قسم کی چھاپے پڑتے شاید ہوں گے یا اتنا نہیں دیکھا جاتا ہوگا، باقی جتنے بھی پروونسز ہیں پاکستان کے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ اس پہ بہت سختی سے ایک اس پہ ریاکشن ہونا چاہیے، اس کو پورے طریقے سے اس کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی کلپریٹس ہیں، جو بھی اس چیز کے پیچھے، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ ایک مثال بنے دنیا کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے کہ اس قسم کی چیز بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ اچھا ڈوگر صاحب، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس پہ کم از کم اس معاملے پہ تو حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے ہو جانا چاہیے کہ وزٹ ویزے پہ کوئی آدمی آتا ہے پاکستان اور وہ آ کے گدھے جو ہے وہ ان کا گوشت کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے اسٹوری میں اس کو بھی ٹوسٹ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جو لاہور میں جو گوشت پکڑا گیا تھا گدھے کا، وہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ جی میر صاحب، لاہور کا واقعہ پھر اور بہت سارے شہروں میں وقتاً فوقتاً یہ خبر آتی ہے کہ جی گدھے کا گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو میری انفارمیشن ہے، اسپیشلی اگر اسلام آباد کی میں بات کروں، یہ چائنیز کی بڑی ٹیسٹی ڈش ہے، اس کا جو گدھے کا گوشت ہے، اور یہ چائنیز زیادہ اس خریدتے ہیں منڈیوں سے، مختلف ان کے ایجنٹس ہیں پنجاب میں دور دراز دیہاتوں سے، اور صرف یہ نہیں کہ گوشت یہ استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کی سکن اور باقی ساری چیزیں بھی۔ لیکن یہ سارا کام جائز طریقے سے ہونا چاہیے نا۔ یس، اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کی پراپر لائسنسنگ کر لے اور اس کے جو سلاٹر ہاؤس ہے اس کو باقاعدہ، اب یہ ترنول میں فارم ہاؤس پہ وہ سلاٹر ہاؤس کھولا ہوا ہے، خریدتے ہیں منڈیوں سے، خرید کے پھر غیر قانونی ان کی سلاٹنگ کرتے ہیں اور پھر یہ گوشت سارے کا سارا یہ لے جاتے ہیں۔ صرف گوشت نہیں، اس کی باقی سکن اور باقی ساری چیزیں بھی لے جاتے ہیں۔ ادروائز میں آپ کو بتاؤں ایک بات تھوڑی سی لائٹر موڈ میں، گدھا بھی کوئی اتنا سستا نہیں ہے کہ گدھا کاٹ کر کھلایا جائے ہوٹلوں میں۔ گدھے کوئی لاغر یا مردار گدھا تو چلو ہو سکتا ہے کہ وہ قوم کو کھلایا جا رہا ہے، جیسے مرغیاں، جو یہ مردہ مرغیاں ہیں جو پولٹری فارم میں سے مردہ ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کنٹرول شیڈ میں وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ ہم سب لوگ کھاتے ہیں، پیزا شاپس میں وہ جاتی ہیں، شامی کبابs میں وہاں جاتی ہیں، جتنے شاورماز ہیں ان میں جاتی ہیں۔ وہ جو اتنی مرغیاں جو مرتی ہیں مختلف پاکستان میں سینکڑوں کنٹرول شیڈ ہے، وہ گراتے تو نہیں ہیں، وہ مرغیاں بھی ہم ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بے حس قوم ہے، بے ایمان قوم ہے، آپ کیوں جو ہم کھائی جا رہے ہیں اور وہ ہمیں کھلائی جا رہی ہیں۔ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کھوتے ہم کھا چکے اور ہوں گے، کتنے مردہ مرغیاں ہم کھا چکے ہیں۔ میر صاحب بات یہ ہے، اس کے اندر ایک آبویسلی وہ ایک ایلیمنٹ ہے مزاح کا بھی، لیکن جو ہم پچھلے پروگرام کے حصے میں گفتگو کر رہے تھے نا، ہمارا پورا جو معاشرہ ہے وہ بھی زوال پذیر ہے۔
ہماری جو کلچرل پریکٹسز ہیں اس کے اندر جھوٹ بولنا, اس کے اندر بےمانی کرنا اب جائز طریقہ سمجھا جاتا ہے کاروبار کرنے کا. آپ اس ملک کے اندر اگر دودھ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پیور اور خالص دودھ آپ کو نہیں ملتا. ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ کوئی جو ٹینکی ہوتی ہے جس کے اندر دودھ اکٹھا ہوتا ہے اس کے اندر یوریا ملاتے ہیں, پھر خواتین کا جو میک اپ کا جو پاؤڈر ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں, اس کی میں نے خود دیکھا بھی ہے. اور اس کو تو ہماری آپ مسالے لینے چلے جائیں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. آپ تو یہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آخر یہ کوئی مارکیٹ تھی نا جہاں پر یہ بک رہا ہے, کوئی خریدنے والے بھی تھے اور وہ خریدنے والے بھی آگے کسی کو کھلا رہے تھے. اور تو ہماری جو پورا کا پورا معاشرہ ہے یہ زوال پذیر ہے, اس کے اندر سچائی کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی, اس کے اندر بے ایمانی عروج پر ہے. جو بے ایمانی کرے گا وہ اتنی ترقی پائے گا. تو یہ انفارچونیٹلی اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اب اگر دنیا کے اندر ہم ہسٹوریکل ایگزامپلس دیکھیں تو پورا کا پورا کلچر آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں میر صاحب؟ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. لیکن کم از کم پارلیمنٹ تو کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے نا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو محاذرائی ہے اس پہ تو ہم روزانہ بات کرتے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن کچھ یہ جو عوامی ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں, ایک تو غیرت کے نام پہ قتل ہے, اور دوسرا یہ جو مجھے کہتے ہوئے بھی کافی مشکل کا سامنا ہے, گدھے کا گوشت جو ہے یہ پکڑا جا رہا ہے جگہ جگہ سے. تو یہ ایشوز جو ہے شذرا منصب صاحبہ, ان ایشوز پہ ہم توقع کریں کہ پارلیمنٹ میں بحث ہوگی اور حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑنے کی بجائے اس پہ کوئی مشترکہ حکمت عملی بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ بالکل میر صاحب, جیسے کہا گیا کہ یہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے, اور یہ ساری جو ابھی مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے جھوٹ یا دھوکے یا یہ ساری چیزیں, یہ وہ اقدار ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی واقعی ایز ایک قوم کے طور پہ بہت ساری چیزیں اس وقت ہمارے اندر نہیں ہیں, اور پارلیمنٹ کو اس میں بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے, حکومت اور اپوزیشن کو مل کے, کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمارے لیے, ہمارے عوام کے لیے, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہیں. کیونکہ پاکستان کو جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی معیشت کو بہتر کریں, ہم عالمی طور پہ بہتر ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہتر ہو بھی رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان اقدار کو بھی زیادہ اسٹرینتھن کرنا ہے. اور اس میں سب سے اہم ایجوکیشن کا سسٹم ہے جس کے اندر ہمیں کچھ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے اوپر یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھ کے کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. جی ڈوگر صاحب کچھ توقع کریں ہم. دیکھیں جی, یہ تو تب ہوگی نا کہ جب آپ اپوزیشن کا وجود کہیں تسلیم کریں گے, جب عوام کا مینڈیٹ آپ چوری کریں گے, جعلی اسمبلی کے ذریعے آپ آ کر بیٹھیں گے, خصوصی نشستیں ہماری چھین لیں گے. آج بھی ہمارے ایم این اے گوجرانوالہ سے احمد چھٹا صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا, 4 دن پہلے ان کو سزا سنائی جس مقدمے میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے, نام بھی نہیں ہے. احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو نااہل قرار دیا. ان کے وکلاء نے جج صاحب کو کہا کہ جی ان کے اوپر ہم بحث کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہ ان کے خلاف کوئی شہادت ہے نہ کوئی گواہ, ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. فقط فیصلے میں کیا لکھا گیا, کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر وہ موجود تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں تھی. یہ فیصلہ ہے, اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ تو ایسے میں آپ کیا توقع کریں گے؟ عدالتیں آپ نے بند کر دیں. نہیں عدالتیں بند نہیں ہوئی, اسمبلی کو آپ نے عدالتیں کھلی ہیں, اسی لیے تو سزائیں ہو رہی ہیں آپ نے انصاف کے لیے نہیں, صرف ایک پارٹی کے لیے. نہیں, جس عدالت نے آپ کے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو, یاسمین راشد صاحبہ کو, سب کو سزائیں سنائی, وہ رات کے 10:30 بجے صرف ایک پارٹی کے لیے کھلی ہوئی تھی, وہ صرف تحریک انصاف کے لیے, عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے. چلے سمجھ آ گئی مجھے, سمجھ آ گئی. اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو اس طرح کی غیر قانونی پریکٹس کو پکڑیں گے, وہ تو آپ نے تمام اداروں کو سیاسی ہتھیار بنا دیا تحریک انصاف کے خلاف. تو کون پکڑے گا ان چور بازاری کو؟ اس پکڑا تو ہے نا, گدھے کا گوشت پکڑا تو ہے ایک آدھا پکڑا گیا, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہ جو غیر قانونی کام آپ کی جو آل پارٹیز کانفرنس 31 جولائی کو, یقیناً اس میں آپ پولیٹیکل ایشوز بھی ڈسکس کریں گے, لیکن جیسا کہ آپ نے خود ہی پہلے کہا کہ ہمارا کلچر جو ہے اس میں یہ جھوٹ منافقت جو ہے یہ سرایت کر گئی ہے کہ اب اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے.
لیکن کیا ہم توقع کریں کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آپ سب باتیں کریں گے, آئین کی بھی کریں گے, جمہوریت کی بھی کریں گے, لیکن یہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے یہ بھی تو آئین اور قانون کا قتل ہے نا, تو اس پر ایک مذمتی قرارداد نہیں منظور کر سکتے آپ؟ بالکل کر سکتے ہیں جی, آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. اس سارے معاملے کو اگر ہم ہولسٹکلی دیکھیں میر صاحب, تو تعلیم کے حوالے سے ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں, خصوصاً پاکستانی خواتین بہت پیچھے ہیں. پھر اس کے بعد ورک فورس پارٹیسپیشن, اس ریجن میں کیا دنیا میں ہم سب سے باٹم ممالک میں, تو ہمیں اپنے یہ ایٹیٹیوڈ اس ملک کی 50% سے زیادہ کی جو آبادی ہے اس کے لیے بدلانے پڑیں گے. ہمارے سامنے اگزامپلز موجود ہیں کہ جن دنیا کے ممالک نے ترقی کی ہے وہ خواتین کو ورک فورس کا حصہ بنائے بغیر نہیں کر سکے. تو ہمیں جتنے یہ نیگیٹو ٹرینڈز ہیں, فرسودہ خیالات ہیں, بوسیدگی ہے معاشرے میں, اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی بات تو کرنی ہوگی. اور اس کانٹیکسٹ میں بالکل یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے اور اس کو ہمیں کنڈیم کرنا بھی چاہیے بطور سٹیزن, بطور اس ملک کے شہری. ہر کوئی کر تو رہا ہے لیکن اس کو اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے بھی ہونا چاہیے. یہ ضرور میں تجویز رکھوں گا جی. بہت شکریہ اگر آپ اس تجویز کو بھی وہاں پہ رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ شذرا منصف صاحبہ, ملک عامر ڈوگر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. اور میں چلتے گھر میں کیونکہ ہم نے غیرت کے نام پہ قتل جو ہے اس کا ذکر کیا اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جو 31 جولائی کو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی وہ اس کی مذمت کروائیں گے. میں چلتے چلتے صرف ایک قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت 32 ہے 32, اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یعنی جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. یعنی کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اور جب آپ یہ قتل جو ہے وہ کسی جرگے کے حکم پہ کرتے ہیں, بھلا اس کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, آپ قانون اور آئین کو پامال کرتے ہیں, تو پھر آپ نہ صرف قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ آپ جو اپنے ملک کا قانون ہے اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہے اس کی ہم سب کو بہت بھرپور انداز میں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.